السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا 1 گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد میں شمولیت سے متعلق پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، تحریک انصاف کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پشتونوں کے قومی شناختی کارڈ بلاک کرنے کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین کا احتجاج۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد میں شمولیت سے متعلق پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، تحریک انصاف کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پاک افغان کشیدہ تعلقات سے سرحدی علاقے لنڈی کوتل میں کاروباری سرگرمیاں متاثر۔ پشاور سے میں ہوں شبیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک پیدل خودکش بمبار نے اپنی بارود سے بھری جیکٹ کو پولیس اسٹیشن کے سامنے دھماکے سے اڑا دیا، جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلپائن کی فوج نے ابو سیاف عسکریت پسند گروپ کے ایک اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور جرمنی میں ڈارٹمنڈ فٹ بال ٹیم کی بس کے قریب دھماکے سے کم از کم 1 کھلاڑی سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کے معاملے پر روس کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی کے ماحول میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی ماسکو میں اپنے ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے اٹارنی جنرل نے امریکہ میں ترک وطن کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت امریکہ میں کسی بھی غیر قانونی تارک وطن کا داخلہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور امریکہ میں اپوزیشن ڈیموکریٹس اور انسانی حقوق گروپ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو منگل کے روز ایک پریس بریفنگ کے دوران ہولوکاسٹ کی تفصیلات بظاہر نظر انداز کر گئے تھے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے ایک دھڑے تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سعودی قیادت والے اسلامی فوجی اتحاد میں پاکستان کی شرکت پر بحث کرائی جائے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے قبل ازیں ایک بیان میں کہا تھا کہ نئی فورس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد جلیل۔ پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف نے سعودی عرب کی قیادت میں قائم ہونے والے مسلمان ملکوں کے فوجی اتحاد میں پاکستان کی شمولیت کے معاملے پر بحث کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک انصاف نے اس مقصد کے لیے بدھ کو پارلیمان میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر اس فوجی اتحاد میں شامل ہونا باعث تشویش ہے۔ سعودی عرب نے انسداد دہشت گردی کے لیے گزشتہ سال 30 سے زائد مسلمان ملکوں پر مشتمل ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، تاہم ایران اور مشرق وسطیٰ کے شیعہ اکثریت والے ملک اس اتحاد میں شامل نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے قرارداد میں موقف اختیار کیا کہ حکومت نے اس فوجی اتحاد کے قواعد و ضوابط سے آگاہ ہوئے بغیر اس اتحاد کا حصہ بننے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے گزشتہ ہفتے معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ اس اتحاد کے قواعد و ضوابط ابھی واضح ہونے باقی ہیں، لیکن ان کے بقول اسلام آباد کی یہ کوشش رہے گی کہ یہ فوجی اتحاد مسلمان ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بنے۔ پاکستانی فوج کے سابق سربراہ راحیل شریف کے اس اتحاد کی قیادت کرنے کے معاملے پر تہران کے تحفظات بھی سامنے آ چکے ہیں، تاہم پاکستانی عہدیدار اس تاثر کو رد کر چکے ہیں کہ یہ اتحاد کسی ملک یا مسلک کے خلاف ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمان میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا، کسی مسئلے کی کمپلشن کی جی ڈکٹیشن کے تحت یہ رشتہ جو ہے وہ نہیں بنا ہوا، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو یقین دلاؤں کہ ہم قطعی طور پہ نہ کبھی کسی مسلم ملک کے خلاف جارحیت کا حصہ بنیں گے، نہ کسی مسلک کے خلاف جارحیت کا حصہ بنیں گے، نہ کسی مسلکی الائنس کا حصہ بنیں گے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد اس صورت میں مؤثر ہو سکتا ہے اگر ایران سمیت تمام اسلامی ملک اس میں شامل ہوں۔ تاہم سلامتی کی امور کی تجزیہ کار ماریہ سلطان کا کہنا ہے
کہ اس بات کا فیصلہ ایران کو کرنا ہے کہ کیا وہ کسی ایسے اتحاد کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ پاکستان اپنی خواہش ظاہر کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ایران ایک آزاد ریاست ہے اور اس بات کا فیصلہ ایران کو ہی کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو شیعہ سنی تناسب سے نکل کر بین الاقوامی دہشت گردی کے زمرے میں دیکھیں تو یقینی طور کے اوپر یہ تمام اسلامی ممالک کی لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اگر اس کو اسی تناسب میں دیکھا جائے جہاں سعودی اور ایرانی تناسب میں دیکھا گیا تو ظاہر نہ ہی خطے کے لیے بہتر ہوگا، نہ ہی بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس کے لیے بہتر ہوگا۔ مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی مسلمان ملکوں کو دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے، اور کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس چیلنج سے نمٹنا تمام اسلامی ملکوں کے تعاون ہی سے ممکن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے تجارتی مرکز کراچی میں رینجرز نے 5 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رینجرز کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے والے ان افراد کا القاعدہ سے تعلق ہے۔ اس کی تفصیلات کراچی سے سعود ظفر کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں جاری رینجرز آپریشن کے سلسلے میں مواچ گوٹ کے علاقے میں رینجرز نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا اور شہر کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ رینجرز کے کرنل قیصر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ رینجرز کو شہریوں کی جانب سے القاعدہ بر صغیر کے دہشت گردوں کے داخلے کی اطلاعات ملی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 8 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، خودکش جیکٹ، 4 گرینیڈ، 4 بال بم اور بڑی تعداد میں دیگر اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ رینجرز کے کرنل قیصر: چند روز قبل پاکستان رینجرز سندھ کو خفیہ ذرائع سے خبر ملی تھی کہ القاعدہ برصغیر اور داعش سے تربیت یافتہ چند دہشت گرد کراچی میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ ایک بڑی دہشت گردی کی کارروائی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر کے 5 دہشت گردوں کو مواچ گوٹ کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ یہ دہشت گرد ایک بڑی کارروائی کی پلاننگ کر چکے تھے۔ کراچی ایک بڑی تباہی سے بچ گیا۔ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کرنل قیصر کا کہنا تھا کہ دہشت گرد طاہر زمان عرف باکسر موٹا نے افغانستان میں تربیت حاصل کی۔ دہشت گرد نواز 2012 میں القاعدہ میں شامل ہوا اور وہ آئی ڈیز بنانے کا ماہر تھا۔ دہشت گرد بلال عرف کاشف عرف جاوید سانحہ صفورہ گوٹ کے مرکزی ملزم کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے اور اس نے خودکش حملے کی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی۔ دہشت گرد فرحان نے سن 2008 میں القاعدہ میں شمولیت اختیار کی، جبکہ دہشت گرد در محمد مشہدی 2008 میں القاعدہ میں شامل ہوا اور سن 2009 میں گرفتاری کے بعد 2014 میں رہا بھی ہو گیا اور پھر سے دہشت گرد کارروائیاں کرتا رہا۔ ان دہشت گردوں کا تعلق القاعدہ برصغیر سے ہے۔ انہوں نے افغانستان میں جہادی تربیت حاصل کی۔ یہ دہشت گرد این ڈی ایس اور را سے مل کے براستہ بلوچستان پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ رینجرز کے کرنل قیصر کے مطابق دہشت گردوں کی اطلاع دینے والے شہریوں کو انعام بھی دیا جائے گا۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔ اور پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک ٹویٹر پیغام میں بتایا ہے کہ متعدد جرائم کے الزام میں گرفتار پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت اس اقدام کا سبب عزیر بلوچ پر اہم معلومات غیر ملکی خفیہ اداروں تک پہنچانے کا الزام ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔ پولیس کے زیر حراست مختلف خطرناک جرائم میں ملوث لیاری گینگ وار کے بدنام زمانہ ملزم عزیر بلوچ کو جاسوسی کے الزام میں فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے بدھ کو الصبح ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ عزیر بلوچ کو پاکستان آرمی ایکٹ آفیشل ایکٹ مجریہ 1923 کے تحت تحویل میں لیا گیا۔ ان کے بقول عزیر پر جاسوسی اور سلامتی سے متعلق حساس معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔ گو کہ سرکاری طور پر عزیر بلوچ پر جاسوسی کے الزام کی مزید تفصیل تو فراہم نہیں کی گئی، لیکن مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گزشتہ سال گرفتار ہونے والے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے کی گئی تحقیقات میں مقامی سہولتکاروں کے نام بھی تفتیشکاروں کو معلوم ہوئے تھے اور بظاہر عزیر بلوچ کو اسی تناظر میں فوج نے تحویل میں لیا ہے۔ سلامتی کے امور کے ماہر اور سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ جاسوسی اور تخریبی کارروائیوں کا جو اعتراف کلبھوشن کی طرف سے سامنے آیا تھا، اس میں یقیناً اسے مقامی سطح پر معاونت حاصل رہی ہوگی، اور عزیر بلوچ سے متعلق فوج کا دعویٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکام ایسے معاملات سے صرف نظر نہیں کر رہے بلکہ سنجیدگی سے کارروائی کر رہے ہیں۔
وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ثبوت پیش کرنا ضروری ہے اور اسپیسیفک بندے جو ہیں وہ ان کو سامنے لانا ضروری ہے، بے شک وہ اپنے ہی بندے ہوں جو جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، فارنرز استعمال کر رہے ہیں۔ ایک روز قبل ہی کلبھوشن یادو کو ایک فوجی عدالت کی طرف سے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جس پر بھارت کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو سزائے موت پر عمل درآمد سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی، لیکن اسلام آباد نئی دہلی کے اس رد عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ مبینہ بھارتی جاسوس کو شفاف مقدمے کے بعد سزا سنائی گئی۔ بدھ کو ہی وفاقی کابینہ کے رکن طارق فضل چودھری نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بھارت اور دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کلبھوشن کو مروجہ قوانین کے تحت سزا سنائی گئی اور اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا گیا۔ ہم نے کوئی قوانین کو تبدیل نہیں کیا، یہ پاکستان کے قوانین ہیں جس کے تحت یہ سزا ہوئی ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی حرکت پاکستان میں کرے گا اس کی بھی یہی سزا ہوگی۔ بھارت یہ تسلیم کرتا ہے کہ کلبھوشن اس کا شہری اور بحریہ کا سابق افسر ہے، لیکن وہ اسلام آباد کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے کہ یہ شخص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ شام کے معاملے پر روس کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی کے ماحول میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کی ماسکو میں اپنے ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ منصب سنبھالنے کے بعد ٹلرسن اپنے پہلے دورہ روس کے سلسلے میں منگل کو ماسکو پہنچے تھے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔ اٹلی میں G7 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ٹلرسن نے کہا کہ روس گزشتہ کئی برسوں سے شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کرتا آ رہا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ Russia has really aligned itself with the Assad regime, the Iranians and Hezbollah. روس نے خود کو اسد حکومت، ایران اور حزب اللہ کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے۔ کیا یہ طویل المیعاد اتحاد روس کے مفاد میں ہے، یا پھر روس کے لیے امریکہ، مغربی ملک اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کرنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ یہ سارے ممالک شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر خارجہ ٹلرسن نے کہا کہ وہ اور دیگر عالمی لیڈر اس بات پر متفق ہیں کہ اسد خاندان کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔ انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں روس سے کہا کہ وہ شام کو کیمیاوی ہتھیار بنانے سے روکے۔ It is unclear whether Russia failed to take this obligation seriously or Russia has been incompetent. But this distinction doesn't much matter to the dead. یہ واضح نہیں ہے کہ روس سنجیدگی سے اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام رہا ہے یا وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے موقع پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا، ہم مشترکہ اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں بند کمروں میں یا دو الگ الگ اتحادوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ امریکی وزیر خارجہ ٹلرسن نے بھی